زبان ہی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے۔ زبان اچھی تب ہوگی جب آپ میں عقل سمجھ ہوگی۔ زبان اور عقل کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے ایک مغل بادشاہ کا قصہ سنتے ہیں۔ میں ہوں ناصر سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ان اسلام آفیشیل ٹی وی۔ دوستو، شروع کرتے ہیں کہانی۔ آپ نے مغل بادشاہ جہانگیر کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ شہنشاہ جہانگیر کا اصل نام نور الدین محمد سلیم تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے کئی شادیاں کی اور جہانگیر کے 5 بیٹے تھے۔ پہلا خسرو مرزا، دوسرا بیٹا پرویز مرزا، تیسرا بیٹا شاہ جہان مرزا اور جہانداد مرزا، اور آخری بیٹا شہریار مرزا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کے 20 بیویاں تھی۔ انہیں میں سے ایک نور جہاں بھی تھی جو شہنشاہ جہانگیر کے 20 اور آخری بیوی تھی، جبکہ نور جہان کی بھی یہ دوسری شادی تھی۔ شیراغن خان نور جہاں کا پہلا شوہر تھا، جس سے ایک بیٹی مہر النساء تھی۔ شیراغن کے مرنے کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کر لی۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیگم نور جہان کے بہت زیر اثر تھا اور اس کا ہر کہنا مانتا تھا۔ اب نور جہاں کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے مہر النساء کی شادی شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شہریار مرزا سے ہو، اور شہریار مرزا ہی شادی کے بعد ہندوستان کا اگلا بادشاہ بنے۔ شہنشاہ جہانگیر اپنے بیگم نور جہاں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اس بات پر آ کر بادشاہ ٹال دیتا۔ ملکہ کے تمام تر اصرار کے باوجود شہنشاہ جہانگیر اپنے بیٹوں میں سے شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تکرار بڑھتی گئی اور بیگم نور جہان نے ایک دن شہنشاہ جہانگیر سے فیصلہ سنانے کو کہا۔ آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ بادشاہ اب بری طرح سے پھنس گیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر سوچتے ہوئے بولا کہ یہ فیصلہ کیوں نہ دونوں بیٹوں پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ ملکہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ شہنشاہ بولا کہ ہم دونوں کو بلاتے ہیں، ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، اور جس کا جواب زیادہ اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا ہونے والا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ نور جہاں مان گئی۔ دونوں بیٹوں کو بلایا گیا اور بادشاہ نے دونوں سے ایک ہی سوال پوچھا، ہم اگر تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دے، تم اس ملک کی کس طرح حفاظت کرو گے؟ شہزادہ شہریار نے پہلے جواب دیا اور بولا، ابا حضور، اگر آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، ماں کی طرح ہی کیوں؟ شہزادہ شہریار نے جواب دیا، ابا جان، ماں ہمیں پیدا کرتی ہے، ہماری حفاظت کے ساتھ ساتھ پرورش بھی کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم نہ ہوتے اور نہ ہی پل پول سکے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، چنانچہ میں اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ شہنشاہ اور ملکہ دونوں ہی اس جواب سے کافی متاثر ہوئے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے بیٹے شاہ جہان سے بھی یہی سوال کیا۔ شاہ جہان نے جواب دیا کہ میں صرف اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، بلکہ میں بس اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ شاہ جہان کا جواب بادشاہ کے ساتھ ساتھ ملکہ کے لیے بھی بہت ہی حیران کن تھا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ تب شاہ جہان نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہا، حضور، ماں سے محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر آج تک کبھی کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی، لیکن دنیا میں محبوب ہی وہ واحد رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، اور میں بھی اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا، اور محبوب کے لیے اگر مجھے جان لینا پڑے تو لوں گا، اگر جان دینا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شاہ جہان کا جواب سن کر بادشاہ مسکرا پڑا اور اپنی پیاری ملکہ کی طرف دیکھا۔ ملکہ خاموش تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان کا ولی عہد کون ہوگا۔ بادشاہ جہانگیر 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو انتقال پا گیا۔ تخت و تاج اب شاہ جہاں کا ہو گیا اور 30 سال تک شاہ جہان ہندوستان کا بادشاہ بن کر رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ 30 سال تھے جن میں شاہ جہان نے کئی کارنامے انجام دیے، جن میں تاج محل سر فہرست ہے۔ تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت ہے، اور اس پر اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے لاگت آئی، اور اس طرح سے تاج محل اس وقت کا مہنگا ترین شاہکار بن گیا تھا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد، شیش محل اور دہلی کا لال قلعہ بھی شاہ جہان نے بنوایا۔ لاہور کے شیش محل کا پرانا نام سونے کا محل تھا، کیونکہ یہ سونے کا بنا ہوا تھا۔
لیکن جب شاہ جہان کی بیوی ملکہ ممتاز کو پتہ چلا تو اس نے شاہ جہان سے کہا کہ سونے کے محل تو پوری دنیا میں ہے، آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے ستاروں کا محل بنوا کر دے۔ شہنشاہ شاہ جہان نے غلاموں کو حکم دیا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا، جس کے بعد اس کی جگہ پر شیشو کا محل یعنی شش محل بنایا گیا۔ کبھی آپ اندھیرے میں اس محل کو ٹارچ سے دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ ستاروں کا محل ہو۔ اس کے علاوہ شاہ جہان کے شاہکاروں میں دہلی کے قطب مینار کی توسیع، لاہور کے مسجد وزیر خان، دہلی کی جامع مسجد، ٹٹا کے شاہ جہاں مسجد بھی شامل ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کوہ نور بھی شاہ جہان نے ہی سب سے پہلے اپنے تاج محل میں لگوایا، جو آج ملکہ برطانیہ کے پاس ہے۔ امارات کے علاوہ شاہ جہان کی کمالات میں مغل آرٹ، مغل موسیقی اور مغل لٹریچر کا پروان ہی بھی شامل ہے۔ یعنی شاہ جہان نے جو اپنے والد سے کہا تھا وہ کر کے دکھایا، زمین سے محبت، اپنے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی انتہا کر دی۔ لیکن یہ سب کرتے کرتے وہ وطن کی جگہ ایک عورت کے عشق میں پڑ کر اپنے عقل سے محروم ہو گیا، اور 1658 میں شاہ جہان کے ہی بیٹے جہانگیر نے تخت الٹ کر شاہ جہان کو قید کر دیا، اور اس طرح کا کل کا سب سے طاقتور ترین انسان آج کچھ نہ رہا۔ یہ عقل اور زبان ہی تھی کہ جس نے مغلوں کو مجبور کیا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو زبان دے، اور پھر اسی عقل اور زبان نے مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ کل کا دنیا کا طاقتور ترین اور پیسے والا ملک غلامی میں چلا گیا۔ جہاں ایک طرف دنیا یونیورسٹیز اور ہسپتال بنا رہے تھے، وہی مغل بادشاہ بیویوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے شاہی عمارتیں بنوا رہے تھے، اور پھر انجام تو یہی ہونا تھا۔ وقت نے بتایا کہ عقل کامل علم سے آتی ہے اور زبان بھی کامل علم سے ہے۔ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اگر علم کامل نہ رہے تو انسان بھی گمراہی کی کئی میں چلے جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے جو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے خود علم حاصل کرے، کامل علم، اور اپنے عقل اور زبان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی کی اس لمحوں نے وفا کی، تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔